اور اس جب اخذنا لیا ہم نے کس نے؟ اللہ تعالی نے. کیا لیا؟ میثاق، پختہ عہد، پکا وعدہ. کس سے لیا؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. کس بات کا وعدہ؟ لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ، مگر اللہ کی. اور بالوالدین، ساتھ والدین کے. والد کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. والدین کا مطلب ہے دو والد، یعنی ماں اور باپ. وبالوالدین، اور ساتھ والدین کے. احسانا، احسان کرنا. احسان کا لفظ کہاں سے ہے؟ حسن سے. جی ہاں، اچھی طرح بات کرنا. وذی القربیٰ، اور قرابت داروں سے، قرب والوں سے، رشتہ داروں سے. اشارہ ہے قریبی رشتہ داروں کی طرف جن کا اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑیں اور رشتہ دار چھوڑ جائیں. والیتامی، کس کی جمع ہے؟ یتیم کی جمع. یتیم کا لفظ یہ تیمیم سے ہے. یتم کہتے ہیں کٹ جانے کو، الگ ہو جانے کو، یعنی جو باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے. والمساکین، مسکین کی جمع، ضرورت مند، حاجت مند. وقولو، اور کہو، للناس، لوگوں کے لیے. للناس، سارے لوگوں سے. حسنا، وہی روٹ ہے جو احسان میں تھا، یہاں اصل روٹ کے ساتھ ہے. حسن اردو میں استعمال ہوتا ہے بھلی بات، خوبصورت بات، اچھی بات. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرنا نماز. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دینا زکوٰۃ. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم نے منہ موڑ لیا. تولا، واو لام یہ اس کا روٹ ہے. منحرف ہونا، پھر جانا، پیٹ پھیرنا. الا، مگر، قلیلاً، بہت تھوڑے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم، موردون، منہ موڑنے والے ہو. مورز کا لفظ جو ہے اس کا روٹ بھی عین رے دواد ہے. عرض، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو. عرض کا معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا. لیکن اعرض عن کا معنی ہوتا ہے سامنے سے ہٹ جانا. اسی سے ہے اعراض برتنا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یا اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا. کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. یہی اصل دین ہے کہ ایک طرف حقوق اللہ کی ادائیگی ہو اور دوسری طرف حقوق العباد کی. اور حقوق العباد کی ادائیگی میں سب سے پہلے والدین کا حق آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا احسان ہم پر سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. سب سے زیادہ انسان کے لیے قربانی کرنے والے، تکلیفیں اٹھانے والے اور انسان کی مدد کرنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں. تو چونکہ والدین اپنی اولاد پر احسان کرتے ہیں، اس لیے اولاد کو بھی کیا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حقوق العباد میں والدین کے بعد رشتہ داروں کا ذکر آتا ہے یا رشتہ داروں کا حق آتا ہے. قریب کے لوگ، خون کے رشتے، اور پھر نسب کے علاوہ سسرال کے رشتے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک، کیونکہ انسان جب اپنے قریب والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو جواباً ان سے بھی بھلائی پاتا ہے.
اور اس طرح انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. جتنا کوئی کسی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. لہذا وہاں پر اچھا سلوک کرنا دراصل انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. رشتہ داروں کے بعد پھر سوسائٹی کے یا معاشرے کے وہ افراد جو کمزور ہیں، جن میں نمبر 1 یتیم آتے ہیں. وہ نابالغ بچے جن کے والد یا باپ فوت ہو چکے ہوں، وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو، اس کی پروٹیکشن سے محروم ہو. ایسے لوگوں کی کیئر کرنا، ایسے لوگوں کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے. بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدہ لیا گیا تھا. اس کے بعد والمساکین، معاشرے کے وہ تمام افراد، خواہ وہ یتیم ہو یا بیوہ ہو یا کوئی بھی ہو لیکن ضرورت مند ہو، محتاج ہو، جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہ ہو سکتے ہوں، جو اپنی ضروریات کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں، ان سب کا خیال رکھنا بھی اس عہد کا حصہ تھا. ان سب کے ساتھ احسان میں مالی مدد بھی آتی ہے، بہترین مشورہ اور رہنمائی بھی آتی ہے، اور کسی بھی طرح ان کی خیرخواہی اور بھلائی کے کام سب شامل ہیں. اور یہ جو احسانہ کا لفظ ہے یہ صرف والدین کے لیے نہیں بلکہ ذی القربہ، یتامہ اور مساکین سب کے لیے احسانہ ہے. ان سب پر احسان کرنا، ان سب سے اچھا سلوک کرنا. اور احسان ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرنا. ایک ہوتا ہے عدل کہ جیسا کوئی کرے ویسا کر دو، لیکن احسان یہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر کرو. اگر رشتہ دار اچھا نہیں کرتے تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو. یتیموں کی طرف سے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بھلائی نہ ملے، تمہاری کوئی مدد نہ ہو، لیکن تم ان کی مدد کرنا. اسی طرح مساکین بھی ہو سکتا ہے تمہارے کسی کام نہ آئے، لیکن پھر بھی تمہیں ان کے ساتھ اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا ہے. حسن اخلاق اور خاص طور پر حسن کلام. احسان تو مختلف انسانوں کے ساتھ جو خاص طور پر قریب ہوں یا ضرورت مند ہوں، لیکن اچھی بات کا ضرورت مند ہر انسان ہے، خواہ وہ اپنا ہے یا غیر ہے. اور حسنہ میں بھلائی کی بات، اچھی طرح بات کرنا، خیرخواہی کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد پھر توجہ دلائی گئی حقوق اللہ پر، اور اس میں سب سے پہلا کام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو ایک ماننا، اور پھر عملی طور پر اس کے آگے جھکنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ دینا جو ہے یہ بھی دراصل ایک طرح سے حقوق العباد کی ادائیگی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کا حکم بھی ہے تو دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ثم تولیتم، پھر تم منہ موڑ گئے. تم کون یہاں؟ بنی اسرائیل. تم نے وعدہ تو کیا لیکن اس کو پورا نہ کیا، اسے نبھایا نہیں. کیسے؟ یعنی ان احکامات کی پابندی نہیں کی. لیکن سب ایسے نہ تھے. الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے. یعنی کچھ نہ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کی شرائط نبھائیں. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، اعراض برتنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بے پرواہی برتنے والے. یہ تو تمہاری سرشت میں ہے، تمہاری پرانی عادت ہے. میں پھر پیچھے چلوں گی تھوڑا سا، ذرا اس وعدے کو دوبارہ دہراتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے. اور کس کے ساتھ؟ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیم کے ساتھ بھی احسان. جی ہاں،
اس کو جھڑکیاں نہیں دیتا، اس کو ٹھوکریں نہیں مارتا، اور اس کو ذلیل و خوار کر کے نہیں کہیں پھینک دیتا. والمساکین، تو مسلمان سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، پھر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، پھر یتیموں کے ساتھ احسان کرتا ہے، پھر مسکینوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، مجبور لوگوں کے ساتھ، بے سہارا لوگوں کے ساتھ، سوسائٹی کے بےچارے پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے. آپ دیکھیے عام طور پر ہم احسان کس کے ساتھ کرتے ہیں، کس کے ساتھ اچھے بنتے ہیں ہم؟ نمبر 1 جو ہمارے ساتھ اچھا بنتا ہے. نمبر 2 ہم اس سے کسی وجہ سے امپریس ہوتے ہیں، مرعوب ہوتے ہیں، یا وہ ہم کو بڑی چیز لگتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ بہت شریف بن کے پیش آتے ہیں. لیکن جو ہی کوئی شخص ہم سے کمتر آ گیا، یعنی کمتر سے مراد اگر مال میں کم ہے یا مقام مرتبے میں کم ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ ذرا اپنا لہجہ سوچئے، اپنے سرونٹس کے ساتھ کیسے لہجے میں بات کرتے ہیں. تو وہ مساکین بےچارے کسی احسان کے مستحق نہیں ہیں. تو دل میں جب خدا کا خوف آتا ہے تو ظاہری رویے میں خود بخود احسان آ جاتا ہے. وہ اپنے سے بڑے کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کرتا ہے اور اپنے سے چھوٹے سے بھی اچھی طرح بات کرتا ہے. وہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان مساکین کے ساتھ احسان کرنے والا ہوتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سارے انسانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو. اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ طلحہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام حدیث و تفسیر عطا سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، یعنی ہر طرح کے گناہگار اور بگڑے ہوئے لوگ بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ سخت بات کرتا ہوں. حضرت عطا نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اس میں تو یہودی اور نصرانی بھی داخل ہیں. مسلمان خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس حکم میں کیوں نہ داخل ہوگا. تو قولوا للناس حسنا میں پھر کیا آ گیا؟ سب لوگوں کے ساتھ. جب آپ کسی سے بھی ملیں، یاد رکھیے کسی سے بھی ملیں، خواہ وہ کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، فاسق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، گناہگار سے گناہگار انسان ہو، جس کے بارے میں آپ کو پکا پتا ہو کہ یہ بہت ہی خراب انسان ہے، لیکن آپ کو کس طرح پیش آنا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی طرح پیش آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما تھے کہ اتنے بھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے پوچھا کون؟ وہ شخص جب بولا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین انسان ہے. تو کیا اس کی غیبت نہیں ہو گئی؟ نہیں، آپ نے انفارم کیا تھا گھر والوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے بہت اچھی طرح ملنے والے تھے کہ پھر کہیں آپ کی غیر موجودگی میں وہ آئے اور حضرت عائشہ یہ سمجھے کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، اسی لیے آپ اس سے بہت اچھی طرح پیش آئے، تو ہو سکتا ہے وہ ان پہ کوئی ٹرسٹ کر بیٹھتی یا کچھ، تو اس لیے انفارم کرنا ضروری تھا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا اچھا کیا کرتا ہے. ہمیں تو اگر کوئی انفارم کرے کہ یہ شخص کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہے تو ہم کہیں اچھا طرف بیٹھ جاؤ اور بتاؤ ہمیں کیا کیا کرتا ہے. یہ درست نہیں ہے. اور اس سے پہلے آپ نے بلا وجہ اس کی کہانی نہیں سنائی تھی. جب معاملہ ہو تو اس وقت کسی کو تھوڑا سا انفارم کر دینے میں کہ محتاط ہو کے معاملہ کرے، یہاں کچھ بات ٹھیک نہیں، یہ غیبت میں نہیں آتا. خیر، اور پھر باہر گئے اور اس سے بہت اچھی طرح پیش آئے. حضرت عائشہ حیران ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے اور ابھی آپ اس سے اتنی اچھی طرح مل رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ ایسا کیوں، جاننے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. ہم نہیں ملتے اس سے، بہت بد اخلاق ہے. اور آپ تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.
کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ بہترین اخلاق کی تکمیل کروں. تو اس لیے آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس شخص کی برائی کے باوجود، مانا ہوا برا انسان ہے، بدماش ہے، گنڈا ہے، وٹ ایور، لیکن آپ جب ملے تو پلین ذہن کے ساتھ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کوئی کون ہے، ہمیں تو اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے. ٹھیک، اس کو منافقت نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں نو، جو ہمارے دل میں ہوگا ہم ویسے ہی سامنے سے پیش آئیں گے. ہم منافقت نہیں رکھتے. ہم تو کھری کھری سنا سکتے، ہم تو مزہ چکھا دے، ہم سے بات تو کوئی کرے. ہم بہت صاف گو ہیں، ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے، تعویلیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں اور پھر بد اخلاقی کرتے ہیں. اچھا، اب یہ کہ قول کی خوبصورتی، گفتگو کی خوبصورتی کی بات ہے یہاں، کہ خوبصورت گفتگو کرو، گفتگو میں خوبصورتی پیدا کرو، اچھی طرح بات کرو. یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک اور سٹیپ بھی ہے کہ مسکرانا. لیکن جب معاملہ پیش آتا ہے کسی سے، آگے بڑھ کر آپ کوئی لین دین کرتے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو گفتگو کی ضرورت پیش آتی. تو اس وقت آپ کسی پر جو احسان کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھی گفتگو کا، کہ بات ڈھنگ سے کرو، اچھے طریقے سے کرو. اور اس لیے بھی کہ قرآن پاک میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے اس کو فوراً ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے. آپ جیسی بھی بات کریں گے فوراً لکھی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جانے والے بہت سے لوگ کون ہوں گے؟ جو اپنے حیا کی حفاظت نہیں کرتے اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے. حضرت معاذ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس زبان کو بند رکھو. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم زبان کی باتوں پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کیا باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا معاذ، تیری ماں تجھے گم کرے، جہنم میں منہ کے بل یا ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ یا کھیتی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر دی. یعنی جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، بات میں روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا دیتا ہے. کیسے؟ کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو اس کی اچھائی برائی ظاہر ہوتی. ہر انسان کی شناخت اس کی گفتگو سے ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. مثلاً ایک عالم کا پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ کوئی عالم ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے. کس کس کے ماتھے پہ پڑا آپ نے کہ یہ علامہ ہے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح ایک جاہل کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہو، کتنا میک اپ کیے ہوئے ہو، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کا کیلیبر کیا ہے. اسی طرح ہر انسان کی شناخت جو ہے اس کی گفتگو سے ہوتی ہے. گفتگو میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو جو ہمیں بتائی گئی کہ گفتگو بامقصد ہونی چاہیے. قولوا للناس حسنا میں پہلی چیز کیا ہے؟ میننگ فل، بامقصد بات. بیکار کی لغو باتیں کرنے سے روکا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند نہیں. نمبر 1 بے مقصد گفتگو، نمبر 2 غیر ضروری سوال، irrelevant questions، بیکار کی بحثیں، اور نمبر 3 مال کا ضائع کرنا. پھر اسی طرح لوگوں کے بارے میں عموماً تبصرے نہیں کرنے چاہیے. بلا ضرورت لوگوں کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے. وہ جو ایک بہت مشہور سینگ ہے کہ اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل، جو چھوٹے دماغ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کی باتیں کرتے رہتے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ پہنا، فلاں نے یہ کھایا، فلاں نے.
لوگ موضوع گفتگو اور موضوع بحث ہوتے ہیں. ایوریج مائنڈس ٹاک اباؤٹ ایونٹس، واقعات، حالات، فلاں قوم اوپر جا رہی، فلاں نیچے آ رہی ہے، آج یہ واقعہ پیش آ گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، خبروں پہ باتیں اور تبصرے. اینڈ گریٹ مائنڈس ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز، وہ یہ دیکھتے ہیں آئندہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، واٹ نیکسٹ، کریں کیا. تو اب آپ اپنے آپ کو جج کیجیے کہ آپ کہاں کھڑے، کیا باتیں کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں. صرف لوگ ڈسکس کرتے ہیں یا ایونٹس ڈسکس کرتے ہیں یا پھر آئیڈیاز اور کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. اسی سے آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح قولوا للناس حسنا میں آتا ہے کہ سچی بات کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم جو کہو اسے کرو نہیں. پھر اسی طرح آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو نیکی کی بات بتاتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. پھر اسی طرح گفتگو میں آسان اور سیدھی سادی زبان استعمال کرنی چاہیے. لفظی تکلف، بناوٹ، تصنع، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے باتیں کرتے ہیں. سب سے دور کن کی مجلس ہوگی آپ سے؟ ان لوگوں کی جو بناوٹی انداز میں باتیں کرتے ہیں، اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں جتانے کے لیے عجیب و غریب گفتگو کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. یعنی ڈینگے مارنا، شوخیاں بگاڑنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ دنیا میں تو ہوگا لیکن قیامت کے دن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے سے دور کریں گے، ادھر دور بیٹھو، کیونکہ آپ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا گفتگو کرتے ہیں اور کیا ہماری جو گفتگو ہے وہ ہمیں آپ کے قریب کرے گی یا دور کر دے گی. کیونکہ آپ کو ایسی محفلوں میں بیٹھنا پسند نہیں نا، تو جو ایسی محفلیں جماتے ہیں پھر قیامت کے دن آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے. کتنا خسارہ ہے. پھر اسی طرح نیکی اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے، دوسرے کی خیرخواہی کی بات کرنی چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے قولوا لهم قولا معروفا، قول معروف کی جو اصطلاح ہے یہ بہت جگہ قرآن پاک میں استعمال ہوتی کہ ان سے بھلی بات کرو. یعنی جس سے بھی آپ بات کریں وہ دھوکے فریب پر مبنی نہ ہو بلکہ بھلائی اور خیرخواہی پر مبنی ہو. پھر اسی طرح نرمی سے بات کرنی چاہیے. قرآن کریم میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تو کیا تاکید کی؟ قولا لہ قولا لینا، حالانکہ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے لیکن کیا فرمایا، کیا تلقین کی؟ نرمی سے بات کرنا. فرعون کون تھا؟ اللہ کا دشمن، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کیا تلقین فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس جا کر بھی نرمی سے بات کرنا. تو ہم جب کسی کے پاس تبلیغ کرنے کو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح ہر اچھی بات صدقہ شمار ہوتی. حدیث پاک میں الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے، پاکیزہ بات صدقہ ہے. پھر اسی طرح آپ جس سے بات کریں اس کی عمر، اس کے مقام، مرتبے، ان چیزوں کا لحاظ رکھیں. مثلا آپ والدین سے بات کریں گے تو اور سٹائل میں، لیکن والدین اپنے بچوں سے بات کریں گے تو وہ مختلف ہو سکتی ہے. آپ اپنے ساتھ والے سے بات کریں گے تو سٹائل اور ہوگا، مثلا ہو سکتا ہے ہنسی مذاق کا ہو، لائٹلی گفتگو کریں، آپ کی بجائے تم کہیں. لیکن
جب اپنے سے بڑے کے ساتھ بات ہو تو ادب احترام کے ساتھ، اور خصوصاً والدین کے ساتھ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو. اف کیا ہے؟ ہر وقت آپ یہ باتیں کہتے رہتے ہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑک کے بات نہ کرو، یعنی ماں باپ کو ڈانٹو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت عزت احترام والی بات کرو. قولاً کریما. پھر اسی طرح اگر چھوٹوں کے ساتھ بات کریں تو اس وقت بھی نرمی اور شفقت جو ہے وہ ملحوظ خاطر رہے، اور ان کے لیول پہ بات کی جائے. یہ نہ ہو کہ آپ ان کے لیول سے بڑی باتیں کریں اور وہ پریشان ہوں. یا اسی طرح سرونٹ سے بات کریں تو ان کے لیول پہ بات کریں، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ انگریزی بولنا شروع کر دیں بیچاروں کے اور ان کو سمجھ میں نہ آئے کچھ، تو اس میں کیا سمجھیں گے کہ شاید ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور انسان کے اصل اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنے ماتحت سے بات کرتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہ کیا. احساس برتری کا شکار ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کے دوسرے کو بے وقوف سمجھ کے بات کرے. حتیٰ کہ کسی عام سے عام انسان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اس کے لیول پہ بات کرتے تھے. جب دوسرے شہروں یا علاقوں سے دوسرے لوگ آتے جن کا لہجہ یا ڈائلیکٹ فرق ہوتا تھا تو ان کے ڈائلیکٹ میں بھی بات کرتے تھے تاکہ ان کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم خود کو نہیں بدل سکتے، دوسرے کو بات سمجھ میں آئے یا نہ، ہم اپنے ایک معیار پہ رہتے نہیں، اس سے نیچے ہم نہیں اتر سکتے کیونکہ ہماری شان کے خلاف ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. قولوا للناس حسنا میں کیا بات آتی ہے؟ لوگوں کی سمجھ، ان کے لیول، ان کی زبان، ان کے طریقے پہ ان سے بات کی جائے تاکہ وہ بات کو سمجھیں. مثلا اگر آپ کے سروینٹس پنجابی بولتے ہیں یا سندھی بولتے ہیں یا پشتو بولتے ہیں اور اگر آپ کو وہ زبان آتی ہے تو کوشش کریں کہ ان کی زبان میں بات کریں، کیونکہ بےچارے وہ آپ کی زبان میں شاید نہ کر سکیں. ان کے لیے آپ کے لیول تک آنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ان کا لیول لینا بغیر بد اخلاقی اور بدتمیزی کے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ منافقت نہیں ہوتی، یہ دوسرے کے لیے سہولت ہوتی ہے. پھر اسی طرح دوسروں کے ذہنی لیول، ان کی ایجوکیشن، ان کے مینٹل لیول، ان کی دلچسپی کو سامنے رکھ کے بھی بات کرنی چاہیے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے جب بات کرتے تھے تو ان کے لیول پہ بات کرتے تھے. ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام عمیر تھا، تو اس نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا جس کا نام نغیر تھا، تو اتفاق سے وہ پرندہ مر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمیر کو ملتے تو پوچھتے کہ اے عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا، اور وہ خوش ہو جاتے. ہم تو بچوں کا حال نہیں پوچھتے، ان کے پرندوں کا کہاں سے پوچھیں گے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ان کے بچگانہ لیول پر بات کرتے تاکہ بچے بھی آپ سے مانوس ہوں. بچوں کو خود سلام کرتے تھے تو بچے بھاگ بھاگ کر آپ کی طرف آتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی دلچسپی کی بات، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جس سے ملتے اس کی دلچسپی کی بات کرتے تھے. مثلا بکریوں والوں سے ملتے تو بکریوں کے بارے میں بات کرتے، اگر کسی بڑے شخص سے ملتے تو اس کے لیول پہ بات کرتے. پھر اسی طرح یہ کہ مختصر اور جامع بات کرنی چاہیے، بہت لمبی بات سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک بات شروع کرتے ہیں پھر وہ ختم کرنے کا نام نہیں لیتے. تو اگر ہم ایک گروپ میں بات کر رہے ہیں تو کسی اور کا حق بھی ہے، صرف مجھے کو بات نہیں کرنی، دوسروں کو بھی کرنی، تو ان کو بھی موقع دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، ٹو دا پوائنٹ اور مختصر، اور اس میں بہت سا مفہوم. حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ، یعنی اتنی زیادہ باتیں نہ کرو کہ کان سن سن کے تھک جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 کان دیے ہیں اور 1 زبان دی ہے، اس لیے بولو کم اور سنو زیادہ. پھر اسی طرح جو لوگ بول نہ سکتے ہوں یا سن نہ سکتے ہوں، یعنی
ڈیف ہوں یا ڈم ہوں تو ان کے ساتھ اشاروں سے بھی بات کرنی چاہیے. عام طور پر باڈی لینگویج کم سے کم یوز کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں بھی ایک انگلی اٹھاتے تھے. یہ نہیں کہ آپ ایک بازو ادھر پھینکے ایک ادھر پھینکے اور اس طرح کی باتیں کریں. یہ بہت ہاتھوں کو ہلائیں اور ادھر ادھر کبھی خود کو ہلائیں کبھی اچھلیں کودیں. سنت کے خلاف ہے یہ سٹائل. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص سن نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا تو اس کے ساتھ باڈی لینگویج میں اشاروں کی زبان میں بات کرنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. پھر اسی طرح سننے کی عادت ڈالیں. جتنا اچھا دوسرے کا سنیں گے اتنا بہتر جواب دے سکیں گے. بعض لوگ جلد بازی میں دوسرے کی بات سنتے کچھ نہیں, وہ کچھ کہہ رہا ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں, اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی, مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اتنی آواز میں ضرور بولیں کہ دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے. منہ میں بولنے کی عادت ختم کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں گنگن گنگن. اب دوسرا بیچارہ پریشان ہے کہ کہا کیا, یعنی کھول کے وضاحت کے ساتھ بات کریں. ایک بزرگ ہیں مخلد بن حسین, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی مجھے معذرت کرنی پڑے. ہمارا حال کیا ہے, دن میں 10 باتیں ایسی کریں گے جس کی پھر کلیریفیکیشن دیتے رہیں گے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا, میرا یہ مقصد نہیں تھا, میرا یہ مطلب ہی نہیں تھا, تم نے غلط سمجھا. پھر اسی طرح سوال کرنے میں نیت اور انداز بھی درست ہونا چاہیے. اگر آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں تو تحقیق کے لیے سوال کریں, تحقیر کے لیے نہیں, تنقید کے لیے نہیں, اعتراض کے لیے نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کے دل میں خیر اور خلوص اور محبت ہے تو ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں کچھ غلطی بھی ہو تو دوسرا معاف کر دے گا, درگزر کرے گا. تو اچھے لہجے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل میں خیر خواہی کا لانا, خلوص اور محبت پیدا کرنا. اور خیر خواہی کا مطلب صرف نرمی ہی نہیں, بلکہ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی بھلائی کو سامنے رکھ کر اس سے معاملہ کرنا. پھر اس طرح چلا کر بولنے سے پرہیز کریں. جس طرح بہت آہستہ آواز میں بولنا منع ہے, اس طرح چلا کے بولنا منع ہے, کیونکہ اس سے دوسرے کے کان پہ گرانی گزرتی. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بدترین آواز گدھوں کی آواز ہوتی. آوازیں دینا, دور سے چیخنا چلانا اور بولتے چلے جانا, تبصرے کرتے چلے جانا. مثلا بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا پکایا نا, بچوں نے کھایا نہیں, بس وہ شروع ہو گئی گفتگو. سارا وقت وہ بولے جائیں گی, میں نے کھانا لگایا تھا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا اور پھر تم پہنچے نہیں اور پھر تم نے کھایا نہیں اور میں ساری دوپہر کھڑی رہی اور ان کا بنے گا کیا, اور معلوم نہیں کہاں تک گفتگو کا سلسلہ چلتا. کس قدر ناگوار ہوتی ہے یہ ساری گفتگو کسی کے اوپر کہ ایک شخص مثلا بیمار ہے, اس کی طبیعت درست نہیں ہے, اس کو کھانا پسند نہیں, تو اتنا لمبا لیکچر اس کی اصلاح نہیں کرے گا. پھر اسی طرح بہت تیز نہیں بولنا چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کہا کیا ہے, اور اتنا آہستہ بھی نہ بولیں کہ دوسرے کو گھنٹہ انتظار کرنا پڑے کہ اب بات مکمل ہو. اچھا, قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں آتا ہے لا تصعر خدک للناس, اپنا چہرہ لوگوں سے پھیر کے بات نہیں کرو. مثلا بات اس سے کر رہے ہیں اور منہ ادھر موڑا ہوا, یعنی ایک شخص آپ کے سر پہ کھڑا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے, آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے, آپ اپنے ہی کام میں لگے ہیں, بس ٹھیک ہے. تو یہ بھی حسنہ میں نہیں آتا. اسی طرح چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں تو قولوا للناس حسنہ ہوتا ہے, یعنی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ یا ایک ملائمت یا ایسا انداز رکھیں کہ جس سے دوسرے کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. یعنی آواز میں زیر و بم ہونا چاہیے, اونچ نیچ ہونی چاہیے. سپاٹ لہجے میں سیدھے سیدھے بات کرتے جانا جو ہے اس سے دوسرے کو گھبراہٹ ہوتی ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر اسی طرح الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہونا چاہیے کیونکہ سارے لفظ لکھے جاتے ہیں نا, تو سلینگ یوز کرنا یہ انسان کے وقار کے خلاف ہوتا ہے. یعنی ایک سٹینڈرڈ کی زبان بولا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انا افصح العرب, میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان.
آپ گھٹیا لفظ نہیں استعمال کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ دوسروں پہ خود کو مسلط نہ کریں کہ ایک بات کہی پھر ان کے سر پہ سوار ہو گئے کہ نہیں کرو ابھی کرو. بات کریں اور چھوڑ دیں. پھر اسی طرح کسی کی تحقیر نہ ہو، طنز نہ ہو، ٹانٹنگ لہجہ نہ ہو. اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا مثلاً آپ نے اس کو احساس دلایا، اب بار بار اس کو آپ ٹانٹ کیے چلے جا رہے ہیں. ہاں تمہیں تو وقت ہی نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سلامت رہیں. پھر اس طرح غیبت، چغلی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی کی عیب جوئی سے. خاص طور پر اختلاف رائے کی صورت میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا کہیں، اس میں غصہ، الزام تراشی، گالی گلوچ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. منافق کی علامت ہے کہ وہ بات کرتے وقت یا جھگڑا ہونے پر گالیاں دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص پکا منافق ہے جس کی عادت یہ ہو کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو فوراً گالی گلوچ کرے اور بےہودہ اور فحش باتیں شروع کر دے. اسی طرح کسی کا دل توڑنے سے بھی بچنا چاہیے. بعض لوگ اپنا کانفیڈنس شو کرنے کے لیے یا حاضر جواب اپنے آپ کو جتانے کے لیے دوسروں کو ستاتے ہیں، پھر لگی لپٹی باتیں کر کے، یعنی مطلب کچھ اور کہے کچھ اور چلے جائیں. یہ بات بھی درست نہیں. لگی لپٹی باتیں کہنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. صاف بات کرنی چاہیے. اگر آپ کا کسی سے کوئی مطلب ہے یا کچھ کہنا ہے تو کلیئر ورڈز میں کہیں. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ایمان والو سیدھی بات کیا کرو. پھر اسی طرح بات میں اگر غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لینا چاہیے کہ میری غلطی ہے. پھر اسی طرح بحث نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اپنی تعریف اور شیخیاں نہیں بگاڑنی چاہیے. میں کا استعمال کم کرنا چاہیے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہا، میں نے وہ، کیونکہ یہ دوسرے کے لیے ناگوار ہوتا ہے. اور ہر وقت ہنسی مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے. قولوا للناس حسنا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر وقت لطیفے سنائیں لوگوں کو اور ان کو ہنسانا شروع کر دیں اور اس میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں. یہ حسنا میں نہیں آتا. یہ بظاہر دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن جھوٹی بات حسنا نہیں ہے. پھر اسی طرح بات بات پہ قسم کھانا، یہ بھی بات کی خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے. پھر تکیہ کلام کا بہت زیادہ استعمال کرنا، قسم سے ہر چیز کے شروع میں کوئی تکیہ کلام. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات ہو تو ایسی گھبراہٹ طاری کر کے بات نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے کو بات ایکسپلین نہ کر سکے، یا روتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بعض لوگ بات بھی کرتے ساتھ رونا شروع کر دیتے. اب اگلا کھڑا ہے، انتظار میں کھڑا ہے، آپ کا رونا ختم ہو تو دوسرے کو بات پہنچے. تو اس سے پرہیز کریں، یا تو رو لیجئے اچھی طرح یا پھر یہ کہ بات کر لیجئے. دو میں سے ایک کا انتخاب کیجئے، دو چیزوں کو بیچ میں نہ کریں. پھر ایک موضوع پہ بات کر کے دوسرا موضوع شروع کریں. یہ نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی اور چل کدھر گئی، ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ہنس رہے ہوتے اور ساتھ بات کر رہے تھے، آدھی بات کرتے پھر ہنسنا شروع کر دیتے، پھر بات کرتے پھر ہنسنا شروع کر دیتے، اور سننے والا حیران پریشان ہے کہ کس بات میں ہنس رہا ہے. پھر اسی طرح نہ سے بات نہیں شروع کرے. نہیں، یہ بات ایسے نہیں، اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ محفل میں صرف خود نہ بولیے، دوسرے کو بھی بولنے کے لیے کہیے. پھر اختلافی مسائل کو ڈسکس کرنے سے پرہیز کیجیے، یا ذاتی مسائل کا بہت ذکر نہ کیجیے کہ ہر بات میں آپ اپنی کوئی کہانی لے بیٹھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی اور کچھ بتا رہا ہو تو اس کی بات نہیں کاٹے. یہ بہت سے لوگ دوسروں کو بات کرنے نہیں دیتے الا یہ کہ وہ بہت لمبی بات کرے تو اس کو خاموش کرانا مقصود ہو. پھر اسی طرح اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں تو بیچ میں انٹرپٹ کر کے ان کو چپ کرا کے اپنی بات نہیں بولنا چاہیے، انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. پھر ماتھے پہ بل ڈال کے بات نہ کریں. فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ ہلکے ہونے چاہیے. اور اسی طرح یہ کہ ظاہری خوبصورتی اسی وقت آئے گی جب اندر خوبصورت ہوگا. یہ یاد رکھیے، دل خوبصورت نہ ہو تو زبان خوبصورت نہیں ہو سکتی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم اونچی بات کہو تو وہ اللہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا. یہ کب کی بات ہے؟ کب لیا تھا؟ جب انہیں کتاب کو مضبوط پکڑنے کا کہا گیا. کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اسی موقع پہ کیا کہا گیا تھا؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو اس کتاب میں کیا موجود تھا؟ یہ احکامات موجود تھے. ٹھیک ہے؟ کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. عبادت 4 طریقوں سے ہوتی ہے. پیچھے تو آپ عبادت کا لفظی معنی یہ لغوی معنی پڑھ چکے ہیں نا کہ الخضوع والتذلل، انتہائی عاجزی کے ساتھ انتہائی محبت. ٹھیک ہے نا؟ تو 4 طریقوں سے ہوتی، بدن سے، مال سے، زبان سے اور قلب سے، یعنی دل سے. بدن سے کون سی عبادت ہوتی؟ نماز، طواف، حج، روزہ، کسی کی خدمت، مدد، مریض کی عیادت، کسی کی ضرورت پوری کرنا، تعلیم کے لیے آنا جانا آپ لوگوں کا. یہ کیا ہے؟ جسمانی طور پر عبادت ہے نا. دوسری ہے مالی عبادت. اس میں کیا کیا شامل ہے؟ زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ. حج میں بھی مال استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی حج کا سفر. تو یہ کیا ہے؟ مالی عبادات. اس میں زکوٰۃ کے علاوہ عشر، کفارہ، نذر، یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں. جہاد بالمال جس کو آپ کہتے ہیں. تیسری چیز ہے زبان سے اللہ کی حمد و ثنا، ذکر اذکار، اور قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا اور تعلیم دینا کسی کو اور اچھی نصیحت کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سچ بولنا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بری چیزوں سے روک کے رکھنا. یہ کیا ہے؟ زبان کی عبادت. اور چوتھی ہے قلبی عبادت. قلب، دل کی عبادت. وہ کیا ہوتی ہے؟ ان چیزوں کو پسند کرنا جو اللہ کو پسند ہے اور ان سے رکنا جو اللہ کو پسند نہیں. سب سے بڑھ کر تقوی. جی ہاں، تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ سے اچھی امیدیں، اور نیت کا تعلق بھی دل سے ہی ہے ایک طرح سے. ہر کام اللہ ہی کی خاطر کرنا. برائی کو دل سے برا سمجھنا، جیسے جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں وہ ہماری پسند بھی نہ ہو. تو لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی. یعنی یہ سارے کام، چاہے جسم یا مال یا زبان یا قلب کچھ بھی استعمال ہوگا، تو یہ کس کے لیے کرو گے؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے؟ یعنی صرف اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرو گے. تو یہ اس میں آتا ہے لا تعبدون الا اللہ. اس میں سجدہ اور ذکر اور نماز اور یہ چیزیں تو ہیں ہی. یعنی گویا ساری عبادات اطاعت انسان کی اللہ کے لیے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، جس کے بغیر باقی چیزیں بیکار ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کے علاقے میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ پہلا کام کیا کرنا؟ اول ما تدعوہم الیہ
پہلی چیز جس کی تم انہیں دعوت دو گے وہ کیا ہوگی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد نمبر 2 حقوق العباد، جن میں سب سے پہلے والدین. والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان. والدین کے ساتھ احسان. احسان کا لفظ جو ہے کس سے نکلا ہے؟ حسن سے، خوبصورت رویہ، اور اس میں حق سے بڑھ کے دینا. احسان میں یاد رکھیے صرف حق دینا نہیں. جب ہم کہتے ہیں نا حقوق العباد تو اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ کہ بندوں کا حق دو. نہیں، صرف حق نہیں دینا. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ حق سے پڑھ کے دینا ہے. اور اس کا نام کیا؟ احسان، اچھا رویہ، خوبصورت رویہ، خوبصورت معاملہ. اب آپ سوچئے احسان. اب یہ جتنی باتیں آئندہ ہوں گی نا، ان میں ایک بڑا سا سرکل کھینچ لیجئے احسان، یا احسان کو انسرکل کر لیجئے. والدین کے ساتھ احسان کی کیا شکلیں ہیں؟ نمبر 1 ان کی خدمت کرنا اور زبان سے اف نہ کرنا، جھڑکنا نہیں. ان کی اطاعت کرنا اور نافرمانی نہ کرنا، یعنی نافرمانی سے بچنا. ان کے رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. ان کے سامنے ادب سے معاملہ کرنا، اکڑنا نہیں ان کے سامنے. جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کرنا. جی، اصل میں احسان ہے یہ کہ جب دوسرے کی طرف سے کوئی بات اچھی نہ لگے تو بھی اچھا رہنا، یہ احسان ہوتا ہے. عدلے کا بدلہ تو پھر حق ہے نا، جیسا کوئی کرے ویسا کر دینا. تو احسان کیا ہے؟ وہ اچھا نہ بھی کرے تو بھی اچھا کرنا ہے. اب آپ دیکھیے، یہ سب تو آپ ٹپیکل باتیں کر رہے ہیں، کہیں سے سنی ہوئی ہیں یا پڑھی ہوئی ہیں. اب میں چاہتی ہوں آپ اپنے دل سے سوچ کے ذرا بولیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ یعنی آپ اس کو ڈسکرائب کریں. والدین کے ساتھ خوبصورت رویہ، اچھا رویہ. چلے، یہ نہیں ابھی آپ کو سمجھ آ رہی. آپ کے ساتھ کوئی احسان جب کرتا ہے تو آپ کس چیز کو احسان کہتے ہیں؟ آپ کسے کہتے ہیں خوبصورت رویہ؟ یا فلاں شخص کا معاملہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ اپنے اوپر لیں، جس میں محبت ہو، جس میں نرمی ہو، اور یعنی کسی کا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کہ جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے. یعنی بیسیکلی یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر ایک کی پوائنٹ ہے نا تو وہ ہے دل خوش کرنا، ماں باپ کو خوش کر دینا، راضی کر دینا. یہ ہے احسان. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے، یہ چند نپے تلے باتیں تو ہم خدمت کریں گے فلاں فلاں فلاں، یہ سب باتیں اپنی جگہ. اب یہ ہر انڈیویجول کا الگ الگ معاملہ بھی ہوگا. ایک ہے جنرل چیزیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ جو اب یہ باتیں کرے، یہ 1 2 3 4 یہ کرنا، یہ تو سب کے لیے ایک برابر ہے. لیکن ہر ماں باپ کا ایک الگ معاملہ بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی انڈیویجول لیول پر آپ کیا کریں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کی نفسیات سمجھیں، وہ کس سے خوش ہوتے ہیں. مثلا کچھ ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ بچے کام کریں، بچے ان کی خدمت کریں یا گھر کا کام کریں. مثلا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ میری ماں کس سے خوش ہوتی ہے، میرا باپ کس سے خوش ہوتا ہے. تو اب ہر انڈیویجول فرق ہوتا ہے نا. تو اب ایک تو یہ ہے کہ جنرل احکامات ہیں، یہ جتنی باتیں آپ نے کی
ان سب کے پیچھے قرآن کی آیات اور احادیث موجود ہیں، اطاعت پر بھی اور خرچ کرنے پر بھی، اور یہ ساری چیزیں سب دلیلیں موجود ہیں ان کے پیچھے، یہ اپنی جگہ. لیکن ایک ہے انڈیویجول لیول پر دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا کہ وہ کس سے خوش ہوتا ہے. اس میں آپ کو پرسنل ایفرٹ کرنی پڑے گی، یہ لسٹ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ لسٹ کی بات نہیں ہے کہ آپ چیک لسٹ بنا لے، ٹک 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 یہ سب میں کرتی ہوں، میں نے فرض پورا کر دیا، دیٹس اٹ. میں یہ بھی کرتی ہوں، میں یہ بھی اتنی بات نہیں ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے ماں باپ کی خوشی کس میں ہے. پرسنل ایفرٹ اب کرنی پڑے گی، وہ خاص نقطہ سوچنا پڑے گا. مثلا مجھے یاد اچھی طرح کہ میرے والد جب میں کوئی کام کرنے لگتی تھی گھر کا یا کوئی دنیا کا یا کچھ، کبھی خوش نہیں ہوتے تھے، الٹا ناراض ہوتے تھے. مجھے پینٹنگ کا، آرٹ کا، کڑھائی، ان چیزوں بہت شوق تھا، تو میرے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھ لیتے تو سنجیدہ ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کام بہت لوگ کر رہے ہیں، وہ کام کرو جو کوئی نہیں کر رہا، لوگوں کو تعلیم دو. اور تعلیم کب دو گے؟ خود آتا ہوگا تو دو گے. اب میری والدہ کا دل کیا چاہتا تھا کہ میں گھر کے کام خوب اچھی طرح جانوں، جیسے ہر ماں ہوتی ہے نا کہ ماہر ہو بیٹی. والد جو تھے ان کا اور ہوتا تھا. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ میں کلیش، یہ کلیش نہیں بلکہ چوائس کا فرق ہے نا. ماں اپنی نظر سے سوچتی ہے، باپ اپنے طرف سے سوچتا ہے. اب دونوں کے ساتھ پھر ایسا معاملہ کہ ان کو بھی نہ آپس میں لڑایا جائے، وہ شتر مرغ پالیسی نہ کی جائے کہ پھر اپنی مرضی کرنے کے لیے ماں کے سامنے کہہ دیا باپ نہیں چاہتا، باپ کے سامنے کہہ دیا ماں نہیں چاہتی، کرنے کا ارادہ خود نہ ہو. تو انڈیویجولی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون کس میں خوش ہوتا ہے. تو پھر اس میں حکمت کی ضرورت ہے، کیونکہ والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ایک ہی کام آپ کر رہے ہیں، ایک خوش ہو رہا ہے دوسرا نہیں خوش ہو رہا، تو اب اس میں آپ دونوں کا لحاظ رکھیں، اس کے لیے بھی کام کر لیں، اس کے لیے بھی کر لیں. ایک چیز کا جس سے منع کیا اللہ نے وہ یہ کہ اس بات سے خوش نہیں کر سکتے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو جائے. ایک تیسری شرط ہو گئی، اگر ماں باپ کا شرک کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، پھر نہیں ان کو خوش کر سکتے، وہاں نہیں کرنا. لیکن جو جائز بات ہے ان کو ماننا ہے. تو انڈیویجولی پتہ لگانا ہے کہ میری ماں کس سے خوش ہوتی. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض ماں باپ کو خدمت سے، ہماری پڑھائی سے، ہمارے اچھے کام سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ان کو غرض ہوتی ہے ہم ان کو مال سے مدد دیں. یعنی کئی لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا نا. اب آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا؟ ہوتا یہ کہ لوگ آ کے مسئلے بتاتے ہیں نا. بعض اوقات میں یہ بھی کرتی ہوں، میں یہ بھی، وہ خوشی نہیں ہوتے. وہ بھی کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ میں اتنے پیسے ان کو دیا کروں، مال چاہتے ہیں. کیونکہ والدین کو فرشتے نہیں ہوتے، وہ انسان ہوتے ہیں، ان میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں. تو اگر ان کے دل میں مال کی محبت ہے تو اب انہیں ہماری خدمت وغیرہ نہیں چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ میرے ماں باپ مال سے خوش ہوتے ہیں تو آپ مال سے مدد کر لیں. تو یہ انڈیویجولی آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایک تو جنرل رول کے طور پر جو اللہ نے فرض عائد کر دیا وہ تو کرنا ہے. ایک انڈیویجولی کون کس سے خوش ہوتا ہے. کسی ماں باپ کو کوئی مال سے کوئی غرض نہیں ہوتی، آپ کے کچھ بھی نہیں چاہتے ہوتے. وہ کس میں چاہتے ہیں؟ آپ خوش رہیں. ایسا ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں آپ خوش رہیں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ آپ کی خدمت چاہیے، نہ آپ کا مال چاہیے، نہ آپ کی کوئی چیز نہیں چاہیے. بس آپ لوگ اپنے گھر میں بنا کے رکھو، اپنے گھر میں بسو، اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے یا اپنے بچوں سے یا اپنے خود ٹھیک رہو. کیونکہ ماں باپ کی تکلیف کس میں ہوتی ہے؟ بچوں کی لڑائیوں میں. تو اب آپ کو اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ ان کو کچھ نہیں دے رہے،
اب آپ کو ایفرٹ لگانی پڑ رہی ہے دوسری طرف کہ اپنا گھر بسانے کے لیے. تو اس میں کسی ایک لگے بندے اصول میں آپ کوئی لسٹ بنا کے نہیں احسان کر سکتے. حالات اور مواقع کی مناسبت سے بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں مجھے کیا کرنا ہے. اور اسی کا نام حکمت ہے. اور اسی کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی. اچھا بعض ماں باپ آپ نے دیکھا ہوگا انہیں کسی چیز سے غرض ہوتی ہے، وہ بس آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی ملاقات چاہتے ہیں. اب اولاد اگر ان کو ڈھیروں مال بھی بھیج رہی ہے وہ کہتے ہیں نہیں چاہیے یہ پیسے، تم چاہیے، کمپنی چاہیے. تو اب باپ چاہے جتنا مرضی بڑا بزنس بنا لے اور ان کو آدھا اس میں سے دے دے وہ پھر بھی خوش نہیں. تو ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو کمپنی دینی پڑے گی. بعض ماں باپ صرف آپ سے مورل سپورٹ چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مشورہ دے دیں یا ہماری بات سن لیں، صرف بات سن لیں. تو بات سن لیا، اور خصوصاً جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں. آپ کام کریں وہ پھر آواز دے دیں گے، وہی بات پھر کریں گے. ایسے موقع پر کیا کہا؟ ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، اچھا ٹھیک ہے. 10 دفعہ بھی ایک بار کا پھر اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے موقع پہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں ماں باپ کی. 10 دفعہ تو آپ کہہ چکے نہیں، نو اسکولڈنگ. وہ ہیں بچے بن چکے مگر آپ ماں باپ نہیں بنے. قیامت کی نشانیوں میں سے کیا بتایا گیا؟ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ماں ایسی اولاد پیدا کرے گی جو اس کی حاکم بن بیٹھے گی، وہ اس پہ اپنا حکم چلانے لگے گی. وہ ماں باپ کو بیوقوف سمجھ کے ان کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو. وہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار اور عقل مند سمجھیں گے. تو والدین کے ساتھ جو احسان ہے اس میں بیسیکلی کیا چیز آتی ہے؟ ان کا دل رکھنا، دل خوش کرنا. یہ جاننے کی کوشش کریں کس سے خوش ہوتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے. بعض اوقات وہ چاہتے ہیں آپ خوب پڑھیں، آپ کوئی کام کریں. اب آپ کا نہیں دل چاہتا پڑھنے کا، ان کی خوشی میں پڑھ لیں، اللہ آپ کو خوش کر دے گا. کیونکہ اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ آپ کو راضی کر دے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو اس میں ہوتی چھوٹی سی چیز ہے لیکن وہی پوائنٹ مس ہو جائے. اس میں ایک کیسٹ ہے والدین ہماری جنت، تو اس کو کسی وقت آپ ضرور سن لیجئے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر حقوق العباد میں پہلے درجے کا احسان، اور جس نے ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کیا چاہے وہ ساری دنیا سے احسان کرتا رہے، اس کا احسان قابل قبول نہیں. کیونکہ سب سے بڑا حق جس کا اگر اسی کو نہیں دیا تو باقیوں کو کیا دے گا کوئی. تو یہ ہمارے فرائض میں سے والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ بڑے گناہوں میں سے. ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. ماں کی نافرمانی اللہ نے حرام کی ہے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ اپنا یہ حق دیکھ کر پھر اولاد کو جینے نہ دے، بات میں دھمکیاں دے. اولاد ہمیشہ کمزور ہی ہوتی ہے، یہ چیز ماں باپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بچے ہی ہوتے ہیں کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ویکنس ہوتی ہے ان کے اندر، کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی ماں باپ میں ایمان ہوتا ہے، وہ بھی ساری ضدیں ماں باپ سے کرتے ہیں. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، دو طرفہ معاملہ ہے. ماں باپ کو بھی ایسے حالات مہیا کرنے چاہیے کہ بچوں کے لیے احسان آسان ہو، مشکل نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد وذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ جس پہلے بھی بات ہوئی نا کہ خون کے رشتے، جیسے بہن بھائی. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی 3 بہنیں ہوں، بیٹیوں کا بھی آتا ہے اور بہنوں کا بھی آتا ہے، پھر ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، قیامت کے دن اور میں یوں ہوں گے. آپ نے اپنی 2 انگلیاں ملائی، درمیان والی اور شہادت کی انگلی. پھر اسی طرح
جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس سے کام خراب ہوتا ہے، کیونکہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے نا، تو پھر ایسے میں ایک اور مشکل بھی ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اچھا نہ بھی کرے تو اچھا کرنا ہے۔ احسان کیا ہے؟ بدلے میں نہیں، وہ اچھا نہ بھی کرے تو کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بچے آپس میں لڑتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں، تو بچے کیا کہتے ہیں آگے سے؟ وہ ایک کو سمجھاتے ہیں، دوسرے کو سمجھاتے ہیں، وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ آپ اس کی سائڈ لے رہے، وہ بھی تو ایسے ہی کرتا ہے، اسے تو آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا، سب کچھ ہمیں کہتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ احسان کس چیز کا نام ہے؟ وہ نہیں بھی کرتے نا تو بھی کرنا ہے، ورنہ احسان نہیں ہے۔ احسان ہے ہی اوپر کا درجہ، یعنی اگر کسی نے بہن بھائیوں کو حق دے دیا، مثلا وراثت کا حق ہے، بعض لوگ تو وہ بھی دبا جاتے ہیں، اگر بڑے بھائی نے چھوٹی بہنوں کو وراثت کا پورا پورا حصہ دے دیا، یہ عدل ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو احسان سمجھتے ہیں، حق دینے کو احسان سمجھتے ہیں۔ حق دینا احسان نہیں ہے۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا، نہ کہ حق بھی چھین لینا، ٹھیک ہے؟ تو بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کافل الیتیم انا وہوا کہاتین فی الجنہ، یتیم کا خیال رکھنے والا اور میں قیامت کے دن یوں ہوں گے۔ آپ نے اپنی 2 انگلیاں ملائی، درمیان والی اور شہادت کی انگلی، کہ ہم 2 جنت میں قریب ہوں گے، جو یتیم کا خیال رکھتا ہے۔ اور پھر فالمساکین، مسکین، مسکین کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ روٹ کیا ہے؟ سین کا افنون، سکن، سکن کا کیا معنی؟ موومنٹ ختم ہو جانا۔ تو مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کی اتنی محتاجی ہو، اتنا ضرورت مند ہو کہ کوئی موو ہی نہیں کر سکتا۔ کون موو نہیں کر سکتا؟ موومنٹ کس کی نہیں ہوتی؟ میرا سوال سمجھے، کس سے موومنٹ نہیں ہوتی؟ چلیے ٹھیک ہے، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، نو موومنٹ۔ یعنی جسمانی طور پر ہینڈی کیپ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی اسی میں آتے ہیں، ہینڈی کیپ، یعنی چاہے فزیکلی پیرالائزڈ ہو یا پھر مینٹلی ہو یا پھر مال نہیں، کوئی کام نہیں کر سکتا، اور یعنی جس کو کوئی ہنر نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو سکھا دیں کچھ، یہ اس کے ساتھ احسان ہے۔ اور کون ہوتا ہے مسکین؟ مسکین کا عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا محتاج، لیکن مسکین کے اگر روٹ میں جائے، سکن کا مطلب ٹھہرا ہوا، بےچارا ایک جگہ رکا ہوا، اب نو پروگرس، آگے نہیں بڑھ سکتا، جو کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہو، اپنی ضروریات خود نہ پوری کر سکتا ہو۔ اس میں کئی لوگ آ سکتے ہیں، ریفیوجیز آ سکتے ہیں، اس میں ہینڈی کیپ لوگ آ سکتے ہیں، اس میں ضرورت مند، بھوکے، بیمار، جن کے پاس لباس نہیں، جن کے پاس گھر نہیں، جن کے پاس ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، بوڑھے لوگ۔ محتاجی کئی طرح کی ہوتی ہے نا۔ محتاجی کا لفظی معنی کیا ہے؟ ضرورت مند، جو اپنی حاجت نہ پوری کر سکے، جو زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے دوسروں کا ضرورت مند ہو، محتاج ہو، ڈپینڈنٹ ہو ان پر، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی کمی کی وجہ سے، چاہے صحت کی کمی، چاہے علم کی کمی، چاہے مال کی کمی، چاہے جسمانی طاقت کی کمی یا ذہنی طاقت کی کمی، یعنی ضرورت مند ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو سب لوگوں سے اچھی بات۔ اب آپ دیکھیں کہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ انہی سے ہی اچھی طرح نہیں ملتے، انہی سے ہی اچھی بات نہیں کرتے۔ کن سے؟ ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین۔ اچھی بات عموماً لوگ کس سے کرتے ہیں؟
یا اپنے سے اوپر والوں سے یا اپنے برابر والوں سے، یہ جن سے مطلب ہو. لیکن جو اپنے سے اسٹیٹس میں کم ہو ان سے لوگ عموماً اچھی بات نہیں کرتے. جیسے رشتہ دار، اگر رشتہ دار ٹھیک ٹھاک ہے، ہم سے آگے ہیں تو پھر ہم اچھے ہیں ان کے ساتھ، اور اگر ہم سے پیچھے ہیں وہ دنیا کی دوڑ میں تو پھر وہ ہمارے رشتہ دار ہی نہیں ہوتے. پھر ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. قولوا للناس حسنا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یتیم، لوگ ان کو اگنور کر دیتے ہیں. پھر مسکین، کوئی توجہ نہیں کرتا ان پر. ہم ہر ایک سے باہر اچھی طرح مل کے آئیں گے. اور والدین ماں باپ سے بات کریں گے رونا شروع کر دیں گے. عموماً چھوٹے بچوں کی بھی یہی عادت ہوتی ہے. گھر سے باہر دوستوں سے خوب کھیل کود رہے، ماں نظر آئی ٹھن ٹھن رونا دھونا شروع کر دیا. تو یہاں پر سب سے پہلے یعنی والدین، سارے رشتہ دار چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، مساوات، یتیم، مسکین، ان سب سے اچھی طرح بات کرو. اور پھر اس کے بعد باقی سب لوگوں سے بھی، جو پسند ہے اور جو پسند نہیں بھی. کیونکہ عام طور پہ ہم اچھی طرح کس سے بولتے ہیں؟ جو ہمیں پسند ہو یا جس کو ہم جانتے ہو. اور جس کو ہم جانتے نہیں اور جس کو ہم ڈس لائک کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم بات بھی کس طرح کرتے ہیں؟ جیسے کہ بےزتی کر رہے ہو. تو یہ نہیں کرنا. یہ اللہ نے پکا وعدہ لیا ہو بنی اسرائیل سے، اور یہ صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا ہوا، یہ ساری امتوں سے ہے. یعنی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ دین کی بیسکس ہیں. تو یہ جو للناس الناس کہا گیا، تو اس میں کیا صرف مسلمان آئیں گے؟ سب آئیں گے، ہر دین مذہب کے لوگ آئیں گے اس میں، سارے نوع انسانی. یعنی جس سے بھی انٹریکشن ہو. آپ بازار میں ہیں، آپ کسی ٹیکسی پہ بیٹھے ہیں، آپ کسی اپنے سے بات کر رہے ہیں، کسی پرائے سے کر رہے ہیں، دوست سے کر رہے ہیں، دشمن سے کر رہے ہیں. قولوا للناس حسنا. اور پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب آئیے نماز، اچھی سی نماز پڑھنا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. نماز اچھی کب ہوتی ہے؟ جب بندے کا تعلق اللہ سے اچھا ہوتا ہے. اور زکوٰۃ اچھی طرح کب دیتا ہے انسان؟ جب اس کے دل میں بندوں کی ہمدردی ہوتی ہے. زکوٰۃ بندوں کا حق ہے نا، تو بندوں کے لیے تڑپے گا انسان تو اپنے مال میں سے ان کے لیے نکالے گا نا. اور باقی اقیم الصلاۃ میں اللہ سے جتنا اچھا تعلق ہے آپ کا اتنی اچھی نماز ہوگی. نماز آپ کو بتاتی ہے آپ کا اللہ سے کیسا تعلق ہے. سمجھ رہے میری بات؟ میں تیز تو نہیں بول رہی. اچھی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھی نماز، اچھا تعلق. نماز تو ملاقات ہے اللہ سے، کرائیٹیریا ہے آپ کے لیے. ثم تولیتم، سارا کچھ کر کرا کے پھر منہ موڑ لیا. الا قلیلا منکم، تھوڑے سے لوگ، چند ایک لوگ اس پہ باقی رہے، ان کے اندر یہ اخلاق تھا. انتم موردون، ہوئی بے پرواہ لوگ. تمہیں اللہ کے احکام کی، اپنے وعدوں کی پابندی نہیں. اچھا، یہ جو میں کہہ رہی تھی نا کہ سارے انسانوں سے اچھا، چاہے مسلم و نان مسلم، اس کی کوئی دلیل دیں گے آپ قرآن سے؟ کیونکہ عام طور پر ہمارے مسلمان یہی سمجھتے ہیں نا کہ اپنے مسلمز کے ساتھ اچھے رہو اور باقی لوگوں کے ساتھ اچھا، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو نان مسلمز. کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو کیا کہا گیا تھا ان کو؟ قولا لہ قولا لینا، فرعون سے نرمی سے بات کرنا. فرعون جو تکبر کا سمبل ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا. اور دلیل کوئی؟ سورۃ النحل آیت 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اہل کتاب کے ساتھ جب کبھی تمہارا کنورسیشن ہو، مکالمہ ہو، تو تم کیا کرو؟ اچھے سے بات کرو. ان سے اگر بحث بھی ہو
اچھے سے بات کرو. ٹھیک ہے. سورۃ النحل 125. ایک کتاب ہوتی ہے معجم لالفاظ القرآن. ابھی تو نہیں، انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ وہ لے لیں اور روٹس آپ کو پتا ہوں، 1 سیکنڈ میں آپ آیت ڈھونڈ سکتے ہیں قرآن سے. کوئک ریفرنس، معجم لالفاظ القرآن، قرآن کے الفاظ کی ڈکشنری. اوپن برہان پہ بھی آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر اہل کتاب سے اچھے سے بات کرنے کو کہا گیا اور وہ بھی بحث کے وقت، تو عام زندگی میں ماں باپ سے کیسے بات کرنی چاہیے پھر؟ حدیث میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء الا عقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه فی الحیات قبل الممات. کیا معنی ہے؟ اللہ جس گناہ کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے. والدین کے نافرمان کو موت سے پہلے دنیا میں ہی سزا ملتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو میں بات کر رہی تھی نا کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، ہر رسول کو ہم نے یہی وحی کی کہ لوگوں کو کیا بتائیں کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، کہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی عبادت کریں، یعنی اللہ کی. اچھا، قولوا للناس حسنا پر ایک کیسٹ ہے، گفتگو کا سلیقہ. یہ بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوگی، کوشش کریں کہ ویکینڈ پر سن لیں. میں سوچ رہی تھی کہ حیرت کی بات ہے، آج کلام کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور میرا گلا بھی ساتھ ہی خراب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا کم بولو، پہلے خود عمل کرو اور پھر دوسروں کو سکھاؤ. یعنی شاید بولنا اتنا آسان نہیں جتنا چپ رہنا مشکل ہے. بہرحال کثرت کلام عمل میں پیچھے کر دیتا ہے. کثرت کلام بعض اوقات تعلقات کی خرابی کا سبب بن جاتا ہے. کثرت کلام بعض اوقات انسان کا دل مردہ کر دیتا ہے، دل میں غفلت اور بے حسی اور سختی پیدا ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ چیزیں انسان کے خلاف وہ چیزیں حجت بننے لگتی ہیں. جو انسان نے جو کچھ کہا ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر آ کے پڑتا ہے واپس. تو بیسیکلی جو قولوا للناس حسنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی خوبصورتی کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر سے خرابیاں نکل جائیں. جیسے چہرے کی مثال میں نے دی تھی نا، کہ شکل و صورت کتنی بھی اچھی ہو لیکن اگر وہ منہ صاف نہیں، منہ پہ داغ دبے ہیں، دانے نکلے ہوئے، بال بڑے ہوئے، یا کوئی ایسی چیز ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ صرف ناک نقشے کی خوبصورتی سے خوبصورتی نہیں ہوگی. جب تک کہ آپ نے چہرہ دھویا ہوا نہ ہو، اس کو صاف نہ کیا ہو مختلف طرح کے عیبوں سے، تو گفتگو میں بھی خوبصورتی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے عیب نہ نکل جائیں. قولوا للناس حسنا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف خوبصورت خوبصورت باتیں کرتے رہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ چغلی ہو، چاہے وہ کسی کا مذاق اڑانا ہو، چاہے کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہو، چاہے مبالغہ آرائی ہو، بات چھوٹی سے اس کو اتنا بڑا بنا دینا. یہ نہیں ہے خوبصورتی. کیا ہے خوبصورتی؟ دیکھیے، ایک صبح ایک لفظ میں نے بولا تھا، ظاہری اور مانوی، یا مادی اور مانوی. یعنی ظاہری خوبصورتی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مانوی خوبصورتی بھی. یعنی جب آپ بات کریں تو بات کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہو، لیکن اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ بھی سچ پر مبنی ہو، حقیقت پر مبنی ہو، اس میں غلط بیانی نہ ہو، دھوکہ اور فریب نہ ہو، مبالغہ آرائی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں پھر کس میں آتی ہیں؟ قولوا للناس حسنا میں. تو انشاءاللہ تعالی اس پر آپ
جو مین اس کے پوائنٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز آج اپنے ساتھ عہد کر لیجئے جو آپ سمجھتے کہ آپ کے دل کو بہت لگی ہے کہ جو آپ کے اندر ہے. یعنی ہر شخص اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے لے اور کوئی ایک بات آج کے اس لیکچر میں سے اپنے لیے بس پکڑ لیں اور اس کو کئی جگہ لکھ ڈالیں. مجھے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. مختلف جگہوں پر اپنے آپ کو یاد دہانی کریے اور اس سے نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان منہ سے نکلی ہوئی باتیں کیا ہیں؟ ہمارے اپنے ہی خلاف جانے والی، کسی کا کیا نقصان ہے؟ تو اپنے فائدے اور اپنے بھلے کی خاطر یہ پکا وعدہ اللہ کا لیا ہوا ہے بنی اسرائیل سے، معمولی بات نہیں ہے. یعنی یہ بولنا انسان کے اعمال میں ہے اور اس کا درستگی بے حد ضروری ہے.